ٹاؤن اور یہ کرنل ظفر صاحب صدر یونین کونسل صدیق صاحب یوسف صاحب ہے ہمارے سابق بڑے پیارے آدمی ہے یہ تراڑکھل میں جو فنکشن ہو رہا ہے یہ ہمارا ٹی این کا تراڑکھل میں جو آج جمعے کی پھیر دیکھ رہے ہیں تراڑکھل کا ایک زیرینہ مطالبہ تھا ٹی ایچ کے ہاسپٹل کا جو بڑی مشکل سے ہمارے ڈپٹی اسپیکر آزاد جموں کشمیر سے عمر الطاف نے وہ تگودے کو بات گیا اور عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے کم از کم یہ 2 لاکھ کی آبادی اس سے مستفید ہوگی تو میں اس پہ اہلیہ تراڑکھل اور خود کا شکر گزار ہوں تو آپ چینل والوں کو ابھی خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں آپ جو آئے اور یہ یوز چینل والے ہیں ان کا بھی خصوصاً شکریہ ادا کرتے ہیں سب لوگ بھی بات سن رہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دنوں کے بعد ہمارے اسپیکر صاحب نے ٹی ایچ کیو نوٹیفیکیشن ان کی محنت کا نتیجہ ہے اور میں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو بھی تقاضا کسی بھی منسٹر نے کی ہے میں ان سب کا شکر گزار ہوں. کشمیر اسمبلی کے تمام وزراء کا اسٹاف کا سب کے شکر گزار ہیں لیکن اسپیشلی جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ ہمارے عمر صاحب ہیں ان کو جاتا ہے اور میں اہلیان تراڑکھل اور تمام ملکہ گاؤں کو جو ہے وہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف آئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں چینل والوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہماری آواز کم از کم
Kona
ساتھ بے شمار کہ بھی تیرا قافلہ جھکا نہیں معزز سامعین حضرات، آپ سب لوگ بنڈار میں تشریف لے الرحیم، میں اہلیان اتراکھنڈ سے یہ پرزور اپیل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. تو اس کے بعد میں نعت کے لیے سید اویس بخاری سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ تشریف آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. سید اویس بخاری. سرسی میری کہانی ہے اماں زہرا کے بچوں کی مہربانی ہے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی کہ جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی کہ جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں
ये कूचाए जाना है, आहिस्ता कदम रखना, सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी, सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी। कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत एसपी साबक सरदार मोहम्मद सदीक खान साहब, सदर यूनियन कौंसिल तलारकल, मेंबर मजलिस आमला, उनसे गुजारिश करूंगा कि कुर्सी सदारत पर तशरीफ रखें। और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हमारे कायद मोहतरम इज्जत माब सरदार आमिर इल्ताफ साहब, डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर ने ये हुक्म दिया है कि मेरे साथ और मेरे रुफका में से 4 आदमियों को ऐलान किया जाए। तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा सरदार आमिर साहब मेहमान खुसूसी के साथ सरदार अज़ज खान साहब, मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, और मलिक परवेज खान साहब कश्मीर कौंसिल के साबका मेंबर, और मौजूदा भी है, मैं मशकूर हूँ जी, मौजूदा भी है, और ज़ियाद सरदार साहब से गुजारिश है कि वो भी इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। तो उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, आप लोग इत्मीनान से बैठे। मैं गुजारिश करता चलूँ कि यहाँ ख्वातीन भी कोई तशरीफ फरमा है, हम उनके नहायत ही मशकूर और ममनून है कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। खुदा ताला उनको जज़ा दे। अच्छा 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 है कि नोटिफिकेशन जो है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। तो मैं सरदार मोहम्मद इब्रार खान साहब एडवोकेट, जो हमारे नहायत ही वाजिब अदब व एहतराम बार के सदर भी है और मुस्लिम लीग नून की जान तस्वर कर लेंगे, उनसे गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ लाए और नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियान तड़कल के लिए आज का दिन जो है बड़ी खुशियों भरा दिन है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं भी खुशकिस्मती हूँ कि मुझे जो है वो नोटिफिकेशन पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद सेक्रेटेरिएट सेहत आमा मुज़फ़्फ़राबाद मोरखा 18 अगस्त 2020। नोटिफिकेशन है नंबर सीन स्वाद 10 इन ब्रैकेट 35 पंजम 2020। जनाब सदर आज़ाद जम्मू व कश्मीर ने हस्बे रजामंदी महकमा मालियात सिविल अस्पताल तड़कल को बतौर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर समिति के मिज़ानिया की 2020-21 से मुख्तलिफ कैडर की 34 असामियाँ हज़रिया मुंतकली व मज़ीद 25 नई असामियाँ तख्लीक की हैं। अब क्रेडिशन पर आयद पाबंदी में नरमी की बदी शर्त मंजूरी सादर फरमाई है कि महकमा सेहत आमा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए मुंतकिल करदा असामियों के मुतबादल नई असामियों की तख्लीक का मुतालबा नहीं करेगा। सेक्शन ऑफिसर सेहत आमा मुज़फ़्फ़राबाद। थैंक यू वेरी मच। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों को हॉस्पिटल मुबारक। इसका आप सबको इंतजार था। मज़ीद सामीन व हाज़रीन, ये सरदार आमिर इल्ताफ साहब की सियासी बसीरत, उनकी खूबसूरत कारकर्दगी का नतीजा है कि आपको एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो इंतहाई मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट था उसको अस्पताल के डीन के हिसाब से दिए गए। तो अब मैं बाज़ाब्ता ऐलान करता हूँ मुकर्रीन का। मुकर्रीन से गुजारिश करता चलूँ कि आज का जो एजेंडा है, हमारा जो प्रोग्राम है वो है, हमने अपने महबूब कायद का राजा फारूक अदर साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करना है, और आमिर इल्ताफ साहब डिप्टी स्पीकर साहब का और डॉक्टर नजीब नकी साहब का शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, हम उनके मशकूर ममनून हैं। उसके बाद हमारा जो एजेंडा है आज का मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा वो सिर्फ ये है कि हमने उनके लिए हज़ार तशक्कर, हमारा आज का एजेंडा है हज़ार तशक्कर। यहाँ किसी किस्म की कोई लंबी बात मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे पास टाइम चूंकि मुख्तसर है, बहुत टाइम हो गया इस मामले का इंतजार करते हुए, हर मुकर्रर आए और अपने मुख्तसर टाइम में अपनी बात खत्म करे और हज़ार तशक्कर पर बात करे। खुर्शीद साहब, सरदार मोहम्मद खुर्शीद खान साहब जंडालवी,
جو مسلم لیگ نون کے انتہائی قابل ادب و احترام کارکن اور مرکزی لیڈر ہیں، قائد ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد تکریم و توقیر صدر جلسہ سردار صدیق خان صاحب، انتہائی ذی وقار ذی شان آج کے اس عظیم الشان جلسہ جو کہ یوم تشکر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس کے مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی عزت مآب جناب عامر الطاف صاحب اور ان کی ہدایت کے مطابق دیگر 4 مہمان جو مہمان خصوصی ہیں، میں ان کا انتہائی واجب الاحترام جناب مشیر حکومت ضیاء سردار صاحب، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون جناب ارزد صاحب، ممبر کشمیر کونسل ملک پرویز اختر ایوان صاحب، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمان گرامی، بالخصوص حجیرہ مرکز سے تشریف لانے والے انتہائی واجب الاحترام، میں چند نام جو مجھے وقت کی قلت پیش نظر ہے اس کے باوجود میں چند نام اس کا ضرور اظہار کروں گا، جن میں جو ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل سردار حفیظ صاحب، ایڈوکیٹ انور صاحب، قاری حنیف صاحب، نعیم ضیاء صاحب، ابرار صاحب، منور صاحب، میرے استاد مکرم ماہر تعلیم صاحب کا ڈائریکٹر ایجوکیشن محمد خان محمود صاحب، ایڈوکیٹ ابرار تراڑکھل مرکز سے پہ تشریف ایڈوکیٹ ابرار صاحب، منور صاحب، پیورو اشفاق صاحب، جناب فاضل صدیقی صاحب، سردار طارق صاحب، سردار شبیر صاحب، انتہائی واجب الاحترام پریس نمائندگان، محکمہ پولیس سے تعلق رکھنے تو نوجوان، پنڈال پر تشریف فرما مسلم لیگ نون کے جملہ کارکنان، عہدیداران، سامعین ذی وقار، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام کسی قدر تاخیر سے شروع ہو رہا ہے اور وقت کی قدغن اس امر کی متقاضی ہے کہ میں بھی ایک مسائل کام کرتے ہوئے اوپننگ سپیچ کے باوجود میں اپنے خیالات کا مختصر اظہار کروں۔ جناب صدر ذی وقار، معزز سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ نوٹیفیکیشن پڑھا گیا ہے کہ سول اسپتال تراڑکھل کو THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ نہ صرف کہ انتظامی حوالے سے بلکہ مالیاتی منظوری سے یہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس موجود ہے۔ یہ اگرچہ ہمارے محبوب، یہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے قائد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو۔ میں ایک گاؤں کا نام نہیں لے سکتا، یہ جتنی یونین کونسل سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں، تقریباً ہمارے حلقہ 2 کی ساری کریم یہاں موجود ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے مختصر کال پر آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے۔ تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں سردار محمد شبیر خان صاحب، صدر انجمن تاجران، سردار محمد شبیر خان صاحب صدر انجمن تاجران تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے اجاڑ ڈالی بستیاں، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔
سکوت صحرا میں بسنے والوں ردو کا مزاج سمجھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ردو کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ واجب الاحترام مہمانان خصوصی ڈپٹی سپیکر جناب عامر الطاف صاحب، جناب ضیاء سردار صاحب، ملک پرویز اختر ایوان صاحب، سردار ارجس صاحب اور حجیرہ اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے مہمانان گرامی، اور اس جلسے کے صدر جناب صدیق صاحب، اور چار چناروں کی دھرتی، غازیوں شہیدوں کی سرزمین، تراڑکھل سے تراڑکھل کے رہنے والے غیور مسلمانوں، بھائیوں بزرگوں اور میری بہنوں اور گرد و نواح کے علاقوں سے آئے ہوئے معززین، آج میں سب سے پہلے عوام علاقہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کئی عرصوں کی محنت کو قبول کیا اور ہمیں ٹی ایچ کیو کی صورت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال دیا ہے۔ اس پر میں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کا، وزیر صحت جناب ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کا اور اس حلقے کی شان مسلم لیگ نون کے رہنما اور ہمارے بھائی اور ڈپٹی سپیکر عامر الطاف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ کا سر ہی نہیں، تراڑکھل کے عوام کا سر ہی نہیں، بلکہ ہم سب کا سر فخر سے بلند ہے کہ ہم سب نے الحمدللہ ہم سب نے محنت کوشش کی اور آج یہ ہسپتال تحصیل ہیڈ کوارٹر کی صورت میں ملا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی تمام انجمن تاجران کا، تمام ایکشن کمیٹی کا اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کا اور نون لیگ کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ جہاں ہمیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں ہسپتال نہ ملے، کہیں پرابلم نظر آئی، تو ہم نے وزیر اعظم صاحب کا دروازہ کھٹکھٹانے پہ کوئی آر محسوس نہیں کی اور عامر الطاف صاحب کی موجودگی میں اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے، یہ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ہم وہاں پر پہنچے اور وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ ہمارا مطالبہ پورا کریں۔ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم نے وزیر صحت صاحب کو کہا کہ ہمارا مطالبہ پورا کریں۔ میں اس اسٹیج کی وسادت سے چیف سیکرٹری مدر نیاز رانا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا انشاءاللہ ساتھ دوں گا۔ میں کمشنر پولیس ڈویژن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے رات دن محنت کی اور انہوں نے ہم سے وعدہ لیا کہ میں انشاءاللہ آپ کے مطالبات پورے کروا کر دمنوں گا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں جہاں عمر صاحب جانتے ہیں کہ یہاں پر آنے والے ہر شخص سے ہم ملاقات کرتے رہے، میٹنگ کرتے رہے اور یہ بات باور کٹواتے رہے کہ تراڑکھل کی عوام کی ضرورت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، وہ ہمیں دیا جائے۔ اس کے لیے سابق وزیر اعظم عتیق احمد خان صاحب، عامر الطاف صاحب بھی اس کی وضاحت کریں گے، انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ تراڑکھل کے لوگوں کی ضرورت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہے، آپ ہمیں دیں۔ اس کے لیے جتنے لوگوں نے، جتنے ساتھیوں نے، جتنے دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور میں نے اس سے پہلے بھی عامر صاحب کو یہ بات یقین دلایا تھا اور آج بھی ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ عامر صاحب ساری جماعتیں، ساری نون لیگ، پیپلز پارٹی
پارٹی JUI اور تمام لوگ تراڑکل کے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. آپ تراڑکل کے کام کروائیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. سیاست جب الیکشن آتا ہے اپنی اپنی سیاست کرو, اپنی اپنی پارٹیوں میں جاؤ, لیکن جب مرکز کی بات آئے, جب شہر کی بات آئے, جب عوام کی بات آئے, جب شہر کی ترقی کی بات آئے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ بھائیو. میں جلسے کی وسادت سے وزیر اعظم صاحب کا, تمام دوستوں کا, تمام حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا, جناب ملک پرویز اختر اعوان صاحب بھی یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. اسی جلسے میں کھڑے ہو کے جو 21 نومبر 2017 سے پہلے ہوا تھا, جب ہمارے بزرگ سردار خان بہادر خان صاحب سینئر مشیر بنے تھے, آج وہ ہمیں موجود نہیں ہیں, تو پرویز اختر اعوان صاحب نے ایک چیز کی تائید کی تھی کہ یہ جو تراڑکل کوئی نالا اور ترپی مجاڑی روڈ ہے اس کا کام ہونا چاہیے. وہ کام نہیں ہو سکا. آج بھی میرے دوست اصغر صاحب اپنا پورا ایک قافلہ لے کے آپ کے پروگرام کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ترپی مجاڑی روڈ کے بارے میں, یہ 13.5 کلومیٹر روڈ ہے, یہ 4 حلقوں کو ٹچ کرتی ہے, اس کے بارے میں سوچا جائے. اور آپ لوگوں کو مبارک ہو, عامر الطاف صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ تراڑکل شہر کی روڈ ہو چکی ہے, اس پر میں آپ کو, آپ عوام علاقہ کو, عامر الطاف صاحب کو اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. جس طرح عامر الطاف صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 2 بائی پاس ہیں, ایک یہ اوپر سے گزرتا ہے اور یہ پار عدالت والا بائی پاس ہے, میں یہ عامر الطاف صاحب سے کہوں گا کہ یہ آپ اپنے فنڈ سے اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. عامر الطاف صاحب کیا ہے, اعلان ہونا چاہیے, ہاتھ کھڑا کریں, اعلان ہونا چاہیے. یہ 2 روڈیں ہیں انشاءاللہ یہ عامر الطاف صاحب ہمیں دیں گے. اس سے ہٹ کر آج کل ہمارا جو بجلی کا فیڈر تھا اس کے معاملات بھی کافی عرصے سے چل رہے ہیں. وہ ہمارا فیڈر آج آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی دیکھا کہ تاجران جہاں ضرورت پڑتی ہے, جس کو ضرورت پڑتی ہے, وہ اپنی دکانیں بند کر کے, وہ اپنا کاروبار بند کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے تاجران کی ضرورت ہے, شہر کا فیڈر الگ ہونا چاہیے جہاں پر ہم لوگ آسانی سے کاروبار کر سکیں. اور دوسرا, آج کل 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. کیا یہ 350 میگا واٹ کشمیریوں کی ضرورت ہے, کشمیر والوں کی ضرورت ہے, وہ بجلی ہمیں نہیں مل رہی ہے. اور 350 میگا واٹ بجلی کے بجائے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, جو میں نے گریڈ سے پتا کیا کہ 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اس کا جو ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. دوسرا, فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 200, 250 اور 300 استعفا بلوں کے اندر شامل کیا گیا ہے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور اس چیز کو بھی عامر الطاف صاحب اسمبلی کے اندر اٹھائیں, سیکرٹریوں کو بلائیں اور وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. میں اس جلسے کی, اس پروگرام کی وسادت سے تمام دوستوں کا, تمام ساتھیوں کا اور خصوصاً عامر الطاف صاحب کا, کل بھی ہمارا ایکشن کمیٹی کا پروگرام ہوا تھا, ہم وہاں بیٹھے تھے, تمام ایکشن کمیٹی کے ممبران نے آپ کا اور پوری حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے, ہماری کوئی جماعت نہیں, کوئی سسٹم نہیں, ہم سب ایک ہیں. تراڑکل مرکز کے لیے, اس علاقے کی ترقی کے لیے ہم سب ایک ہیں. اور انشاءاللہ میں یہ امید رکھوں گا کہ میرے آنے والے بھائی اور سٹیج پہ جو بھی آئے وہ اس روایت کو قائم رکھے کہ ہم سب ایک ہیں, اور اس طرح جو بھی جیت جاتا ہے وہ کسی پارٹی سے ہو, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ ترقی کے لیے, تراڑکل کی ترقی کے لیے ہم شامل ہوں گے. میں اس سٹیج کی وسادت سے نعیم بسمل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے گرانٹ کے لیے ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ مختص کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں مکمل آپ کو سٹیڈیم بنا کر دوں گا. عامر الطاف صاحب, یہ ہمارا علاقہ خوبصورت بھی ہے, زرخیز بھی ہے. اگر اس کی کوشش کی جائے کہ یہ تراڑکل جو کوئی نالا روڈ جا رہی ہے اس کے قریب ایسی جگہ موجود ہیں کہ ایک نہیں ہماری 7 ضلع بن سکتی ہیں, اور یہ کراٹا پار کا جو آبشار ہے
اس کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو پورے کے پورے وزٹر اور باہر سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. میں اپنے دوستوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں جو باہر سے آئے, کسی علاقے سے آئے, اس کی عزت کرنا سیکھو, اسے عزت دو اور اس سے عزت لو, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں نا؟ انشاءاللہ جو بھی مہمان آئے گا, جب آئے گا, جس پارٹی سے آئے گا, ہم اس کا اور ہم تاجران شان استقبال کریں گے. میں اسی بات پہ ختم کرتے ہوئے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اب میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سردار عامر صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ پھر سے ایک دفعہ پڑھ دیا جائے. آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی عامر صاحب نے ہونا تھا, لیکن انہوں نے اپنے 2 کے بجائے 4 بازو بنا کر 4 لوگوں کا اور اعلان کیا کہ مہمان خصوصی آج کے پروگرام کے 4 ہیں. سردار اظہر صاحب مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر, سردار عامر الطاف صاحب ڈپٹی سپیکر 2, سردار ضیاء صاحب مشیر حکومت 3 اور ملک پرویز اختر اعوان صاحب. یہ 4 لوگ جو ہیں آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں اپنے قائد کو کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو جوڑا. تو اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محمد اشفاق خان صاحب پی آر او ہیں, ہمراہ ڈپٹی سپیکر صاحب, وہ آئیں گے اور قرارداد پیش کریں گے. تو آپ سب کو مجھے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا یہ اجتماع جو تحصیل ہیڈ کوارٹر تراڑکل کی منظوری کے بعد جناب ڈپٹی اسپیکر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی اپنے حلقہ انتخاب L18.02 کے سب ڈویژن تراڑکل کے مقام پر منعقد ہوا. دردیر قرارداد کے ذریعے حکومت آزاد کشمیر بالخصوص جناب وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر جناب راجہ فاروق قادر خان اور دیگر وزرائے کرام, وزیر صحت, محکمہ صحت کے ان افسران جنہوں نے تراڑکل تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے قیام کے سلسلہ میں تراڑکل کے عوام کے بنیادی حق کو تسلیم کرتے ہوئے دیرینہ معاملہ حل کیا, شکریہ ادا کرتے ہیں. عوام علاقہ تراڑکل جناب وزیر اعظم ڈپٹی اسپیکر قانون ساز اسمبلی کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے عوام علاقے کے بھرپور مطالبہ کو پورا کیا ہے. علاقہ کے عوام جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سال 2017 میں تراڑکل کے مقام پر جناب سردار خان بہادر خان مرحوم کی موجودگی میں تراڑکل کے 6 مطالبات کو تسلیم کیا تھا, جن میں سے 2 وعدے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا قیام اور ٹاؤن کمیٹی جو منظور ہو گئے ہیں, جبکہ جناب وزیر اعظم نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کا قیام, ہاڑی ترپی روڈ گریٹر واٹر سپلائی اسکیم 1122 کے دفاتر کا قیام کا بھی وعدہ کیا تھا. ہم عوام علاقہ تراڑکل جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ کے وی خان صاحب مرحوم کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کا بھرپور عمل درآمد کرتے ہوئے تراڑکل کے لوگوں کو شکریہ کا موقع دیا جائے. اور ایک بار پھر عوام علاقہ تراڑکل جناب وزیر اعظم جناب ڈپٹی اسپیکر کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال تراڑکل کی منظوری دے کر علاقہ کے عوام کا سب سے بڑا اور دیرینہ مطالبہ پورا کیا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, آزاد کشمیر پائندہ باد. سب کو تائید ہے اس قرارداد پر, سب ہاتھ اٹھا کے تائید کریں. یہ تھی آپ کی قرارداد جس پر آپ نے تائید کی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر جلسہ سردار صدیق صاحب اور سٹیج پر بیٹھے جناب مہمان خصوصی جملہ, ایک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ٹائم کی قلت ہے, تو صرف اپنے قائد جناب سردار عامر الطاف صاحب اور اجرا سے آئے ہوئے لوگوں اور جملہ حلقہ نمبر 2 سے آئے ہوئے باہر سے آئے ہوئے لوگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے صرف آج یہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے. جو ہمارا کام تھا, وہ جو ہماری پرابلم تھی, وہ عامر الطاف صاحب نے حل کر دی ہے. جناب والا, میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, حلقہ نمبر 2 کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس وقت جس وقت ہم مشکل میں تھے اور ہمارے خلاف ایک بہت بڑا برج کھڑا تھا, تو اس وقت آپ نے سردار عامر الطاف صاحب کو اسمبلی میں بھیج کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے, یہ نکمبے لوگوں کی دھرتی نہیں ہے. اور آپ نے سردار عامر الطاف کو
असम्बली में भेजा और सरदार अमर अल्ताफ ने हमारे हकूक की जगह ली। आप मैं जावे वाला इस पर अमर अल्ताफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जावे वाला मैं चारों शुक्रिया अदा करूँ उन लोगों का जो मिनिस्टर हमारे साथ थे। जावे वाला मैं फारूक अहमद तार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जावे वाला मैं वज़ीर तामीरात आमा जनाब चौधरी अजीज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जावे वाला मेंबर कश्मीर काउंसिल मलिक परवेज अमान अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग जनाब अपने पीर मुर्शद फजल रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब मैं उनके पास पहुंचा मैंने दुआ कराई तो जाओ, उन्होंने कहा जाओ मेरा पंजा आपकी पुष्ट पर है और आप कभी नाकाम होकर वापस नहीं लौटेंगे। तो यहाँ मैंने हम फतह जो थी उसने हमारे कदम चूमे। तो जावे वाला ये जो आपका इधर बातें कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, इधर आप सब लोग बैठे हुए कोई नाराज नहीं होना है। मौज देनी में ना 10-15 किलो दूध टांडे के थानन ला दो पा भी नहीं देने ली, एक गल मैं याद रखा। तो जावे वाला मैं ज्यादा खुश नहीं कहना चाहता, जो 32 से लोग आए हुए हैं मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि किसी तादाद में 32 से लोग आए हुए हैं और जिन साथियों में एक एक का नाम नहीं लूँगा, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 32 के लोगों का इससे हट के भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे वो वक्त अच्छी तरह याद है कि जब सरदार गुलाम खान साहब का जलसा देवी गली के मुकाम पर हुआ और उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी जलसा है, तो यूनियन काउंसिल 32 के लोगों ने वो जलसा फिर हमेशा के लिए आखिरी साबित कर दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताबूत में आखिरी कील जो ठोंकी गई थी वो 32 से ठोंकी गई थी। तो जावे वाला मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जावे वाला मैं अर्ज़ी साहब और अमर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जिंदा रहा तो इसको नसीहत समझना और मर गया तो इसको वसीयत समझना। जावे वाला अर्ज़ी साहब अमर साहब के वालिद मोहतरम नहीं हैं और आप उनके साया हैं और कहीं अपनी तारीख को मिसमार ना करना। एक बात याद रखना, आपकी एक बहुत बड़ी तारीख है और सिद्धार्थ खान साहब का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं जिंदा रहा तो इस चीज़ का वसीयत समझना और नसीहत समझना और मर गया तो इसका वसीयत समझना। और मैं इसी पे इस काम करता हूँ। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखें जो हमारे कायदीन ने जो तकसीम की हुई है ये बिला तखसीस है, इसके अंदर कोई सतन, कोई सैयद, कोई राजा, कोई चौधरी, किसी को उन्होंने इस तरह की कैफियत नहीं दी और जो किसी मेरिट में आता था उसको वो मुकाम दिया गया है। राजा रहील साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और उन्होंने कोई वसीयत भी की है। ये एक वसीयत जो है ये काबिल गौर है, इस वसीयत पर हम सब ने मिलकर फिक्र करना है, गौर करना है। आप लोग करेंगे, आप लोग कारकुन हैं, आप लोग असम्बलियों में बैठते हैं। तो मैं इसके बाद अपने अजीज साथी से गुजारिश करूंगा जफर मुगल साहब से कि वो स्टेज पे और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज का इस अजीम शान जलसे के मेहमान खुसूसी न बल्कि एक बल्कि चार जनाब मेरे कायदे मोहतरम सरदार अरजद साहब, जनाब मशीर हुकूमत सरदार ज़िया डुकेट साहब, जनाब परवेज मलिक साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर सरदार आमिर अल्ताफ खान साहब और आज के जलसा के सदर जलसा सदर यूनियन काउंसिल त्राड़काल सरदार सदीक साहब और मेरे हजीरा से आए हुए साथी एडमिनिस्ट्रेटर जिला पंच सरदार हफीज साहब, हजीरा टाउन के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब ज़ेर साहब, शेर हजीरा नईम ज़िया साहब, फरजंदे अखोड़बन राजा शफीक साहब, चेयरमैन जिला पुंछ जनाब शकील अमान साहब, लंबी खेप है स्टेज पे रहमान काशिफ साहब का नाम ना लूं तो हजीरा जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और उनके साथ जनाब सरदार अकरम साहब, जनाब तारक साहब, खुर्शीद ज़िया साहब और पिंडाल में बैठे हुए मेरी बहनें भाई सबको मेरी तरफ से सलाम।
سب سے پہلے مبارکباد تو سردار عامر الطاف صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، فاروق حیدر صاحب کو، سب کو دی گئی۔ میرے خیال میں سب سے پہلے مبارکباد کے حقدار یہ عوام جو سٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دینی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی پرچی انتہائی مناسب طریقے سے مناسب وقت پہ سردار عامر الطاف کے حق میں ڈال کے اسمبلی میں بھیجا۔ اس عوام کی بنیاد کی وجہ سے آج یہ ہاسپٹل آپ لوگوں کو ملا۔ 15 سال پہلے ہماری یہ عوام غلطیاں کرتی آئی اور تراڑکھال ہمیشہ دن سے دن پیچھے جاتا رہا۔ اس مرتبہ اس عوام نے یہ ثابت کیا اگر اس علاقے کی تعمیر و ترقی کوئی کر سکتا ہے، اس سے پہلے کی ہے تو سردار خان بہادر خان مرحوم نے کی تھی۔ اس سے پہلے جب مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے جب ڈگری کالج سردار خان بہادر خان صاحب نے انتھک محنتوں کے ساتھ تراڑکھال میں لانا کیا تو یہاں پہ مخالفین نے 15 دن پہلے ہڑتالیں، جلسہ جلوس کہ ہمیں ڈگری کالج چاہیے، ڈگری کالج چاہیے، ڈگری کالج چاہیے۔ جب وہاں سے نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے کہتے یہ ہیں کہ جناب ہم نے یہ ڈگری کالج لیا ہے، جبکہ گورنمنٹ مسلم کانفرنس کی تھی، ایم ایل اے یہاں کے سردار خان بہادر خان صاحب تھے، یہ اگر کریڈٹ جاتا ہے تو سردار خان بہادر خان صاحب کو جاتا ہے۔ اور یہ کچھ پچھلے دنوں کی بات ہے، میں حیران ہوں اپنے دوستوں پہ۔ ٹھیک ہے پارٹی کے لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، لبریشن فرنٹ کے لوگ ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، قابل عزت ہیں اور قابل احترام ہیں، لیکن کوشش کریں سردار عامر الطاف، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سردار عامر الطاف نے یہ کہا جناب وزیر اعظم یا تو میرا استعفیٰ آپ نے یا پھر مجھے ہاسپٹل دیں۔ آج یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کہنے پہ یہ ہاسپٹل ہوا ہے، جبکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ ہاسپٹل آج سے 1 سال پہلے ہو چکا تھا، یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم آئے تھے، وہ اپنا وعدہ کر کے گئے تھے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور خان بہادر خان کی قبر کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہے۔ کسی کے کہنے پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے، ذہن میں سے نکال دیں۔ موجودہ گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہے، یہ منصوبہ مسلم لیگ نون کا ہے، اور اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ ہمارے قائد جناب سردار عامر الطاف صاحب کی ہے۔ وہ جناب فاروق احمد طاہر صاحب کا نام نہ لوں تو بھی زیادتی ہے، انہوں نے بھی اس ہاسپٹل کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ یہ جماعتوں کے معاملات ہوتے ہیں، باہر میں بیٹھ کے اس طرح معاملات نہیں حل ہوتے ہیں کہ واٹر ٹینک لے لیا، ہاسپٹل لے لیا۔ رہی بات تراڑکھال شہر کی جو روڈ کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نجیب نقی صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ رہی بات تراڑکھال شہر کی روڈ کی، ہم اتنے کم بخت لوگ ہیں کہ ہم کیا بیان کریں۔ یہ ہمارا تراڑکھال اگر ترقی نہیں کیا اس نے تو صرف ہماری وجہ سے نہیں کیا ہے۔ یہ روڈ آج سے 1 سال پہلے بن چکی ہوتی اگر ہم لوگ اس کی رکاوٹ نہ ہوتے۔ ہم لوگوں نے رکاوٹ پیدا کی، اس لیے روڈ یہاں پہ بند ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ روڈ یہ مسلم نون لیگ کے لوگ کام نہیں کرتے۔ خدا گواہ ہے یہ ہمارے تراڑکھال مرکز کی بہت بڑی حیثیت تھی، اس لیے کہ یہاں پہ جنم لینے والے سردار خان بہادر خان تھے۔ سردار خان بہادر خان کو آج دن تک اس تراڑکھال میں مخالفین نے اس طریقے کار سے نہیں چلنے دیا۔ آج ان کا پوتا اگر کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہے، اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ تراڑکھال کو کچھ بنانا چاہتا ہے تو اس کا ساتھ دے، پھر اس کا نام بھی لیں۔ یہاں سے نیچے اتر رہے چوک کی طرف ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ خدا کی قسم آج عامر الطاف کو آ کر وہ ہاتھ ڈالتے تو ہمیں یہ پتہ چلتا کہ وہ تراڑکھال کے ہمدرد لوگ ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تراڑکھال کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ہمدردی ہوتی تو پیٹرول پمپ پہ وہ آ کے جناب سردار عامر الطاف کا استقبال کرتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ وہ تراڑکھال کے لوگ مخلص لوگ ہیں۔ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے یہ ستھرا ہاسپٹل اور تراڑکھال کی روڈیں اور بائی پاس نہیں ملے گا۔ میں جناب عامر صاحب کے پاس آج سے
15-20 दिन पहले गया, वहां पे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि जनाब इस मरतबा वजीर आजम साहब ने मुझे 10 किलोमीटर रोड एक्स्ट्रा दी है। उन्होंने ये कहा कि नहीं जी 8 किलोमीटर उन्होंने एक्स्ट्रा दी है, और वो 8 किलोमीटर उन्होंने MLA की सवाबदीद पे छोड़ा कि जनाब वाला आप अजीरा बाईपास रखें या त्राड़खल बाईपास रखें। ये किसी के कहने पे बाईपास, ये किसी के कहने पे त्राड़खल की रोड, ये किसी के कहने पे हॉस्पिटल, कान खोल के सुन लें, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून का MLA है, काम जो हो रहे हैं वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के MLA की सरबराही में हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा ये भी याद है कि जब यहाँ पे वजीर आजम साहब आए तो मेरे कायदे मोहतरम सरदार आर्य साहब ने कहा कि जनाब सरदार खान बहादुर खान का एक दरीना मुतालबा है और वो त्राड़खल में हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ से यूनिट करीब ये कहा जो बीमार हैं उनको भी गोलियां मिलनी चाहिए, पैरासिटामोल की मिले या पॉन्स्टान की मिले, जो बीमार नहीं है उनको भी यहाँ पे उनका भी इलाज किया जाए। अगर कुर्बानियां हैं तो सरदार आजाद की 7 साल इन्होंने हल्के में काम किया, मेहनत की और एक बुर्ज को गिरा के सरदार खान बहादुर खान को असेंबली में भेजा। क्या इस बंदे की कोई मेहनत नहीं है? एक दूसरे के गले में हाथ डाल के कोई चीज कैश करवाना चाहे, खुदा की कसम हम वो कैश नहीं करने देंगे, किसी सूरत में वो कैश नहीं करने देंगे। अगर कोई करना चाहता है तो वो सिर्फ सरदार खान बहादुर खान के भतीजे सरदार खान बहादुर खान के पोते को जाता है। हम भी वोटर हैं, हम भी वोटर हैं। हमने 2 घंटे मुलाजमत नहीं की, हम सारी जिंदगी सरदार खान बहादुर खान के सिपाही रहे। हमने 2 घंटे मुलाजमत नहीं की, हमने सरदार खान बहादुर खान के घर से वफा की और वफा करते रहेंगे। मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, मैं इसी पे इजाजत चाहूंगा। फिर कभी कोई मैदान लगा तो हम बताएंगे कि त्राड़खल में सब्जी कहां से आई, त्राड़खल में डिग्री कॉलेज बॉयज कहां से आया, त्राड़खल में डिग्री गर्ल्स कॉलेज कहां से आया। फिर कभी कोई मैदान लगेगा तो इंशाअल्लाह हम वो भी बताएंगे। तो सब लोगों ने कायद को सुनना है, मैं इसी पे इजाजत चाहूंगा। बस ना इसमें करता चलूं कि अगर यही स्पीड रही हमारी तो ये काम आज ख़त्म नहीं होगा। मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश है कि 1-2 मिनट बाकी साथी भी बोलें, तो 1-2 मिनट का ही ख्याल रखें। आप सबसे ये मैं गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके। तो अब सरदार कदीर साहब ये यूथ विंग के सदर हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आए तो अपने ख्यालात का इज़हार करें। सरदार कदीर साहब। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मेहमानाने खुसूसी सदर तकरीब, स्टेज पे बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के ज़ुमाए कराम, इस खूबसूरत प्रोग्राम को सजाने वाले यूथ विंग के दोस्तों, गाजियों और शहीदों के सरज़मीन त्राड़खल के वासियों, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने अपने कायद का इतना खूबसूरत अंदाज के साथ इस्तकबाल किया। मैं पूरे हल्के की यूथ की जानिब से डिप्टी स्पीकर असेंबली जनाब सरदार आमर अल्ताफ साहब को ये मेगा प्रोजेक्ट त्राड़खल के अवाम का देरीना मुतालबा हल करने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं
तराखल के लोगों से ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने गुज़श्ता इलेक्शन में जिस भारी मैंडेट से आपने पुल से इधर मुस्लिम लीग नून को लीड से नवाजा था, वही आपका इकदाम इस हल्का में तामीर और तरक्की का ज़ामन है। अगर आपकी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रहा तो मैं ये कहने में हक बजाने में हूँ कि आपके इस इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत केरी कोट, देसा से लेकर त्रिटा मोड़ से लेकर हल्का के चप्पे चप्पे में तामीर और तरक्की का जो एक तूफान बरपा है वो इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी सफर में इत्तेहाद न रहा, आपने कोई गलती की तो उस गलती का खमियाजा वो केरी कोट में बैठा हुआ मेरे जैसा शख्स भी भुगतेगा और ये झावड़ा से लेके पूरे हल्के के चप्पे चप्पे में उसके असरात पाए जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपनी सफर में इत्तेहाद बरकरार रखें। तराखल की ज़मीन पे बैठे हुए आप लोग ये एक बकौल किसी शायर के कि अपनी मिट्टी से मोहब्बत है मेरा मसलक शादे, मुझे आता नहीं अपनी माँ से बगावत करना। यकीनन आप बगावत नहीं करेंगे और कायदीन से यह गुजारिश है, एक शेर की नजर शेर कहते हुए मैं इजाजत चाहूंगा कि फला फुला रहे यार मेरे उम्मीद जबन मेरे उम्मीदों का जिगर का खून दे कर जे बोटे मैंने पाले हैं। उम्मीद है कि मेरे शेर को आप समझेंगे। इसी पे मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये यूथ विंग के सदर थे। अजीरे से बहुत सारे मेहमान, जिस तरह मैंने अर्ज की है कि वो एक बड़ा काफिला जो है ना वो तूफानों की तरह पूरी करीम हल्के की आई हुई है। तो मैं आप सबसे फिर गुजारिश करता हूँ कि टाइम का ख्याल रखें, हमने उन मेहमानों को टाइम देना है। तो इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा सरदार कबीर साहब से, ये सदर यूनियन काउंसिल फगवाटी के सरदार मोहम्मद कबीर खान साहब, सदर यूनियन काउंसिल फगवाटी, तशरीफ लाएं। उन्होंने अपना टाइम आमिर साहब को दे दिया, बड़ी खुशी की बात है। आप अच्छा सरदार कदीर साहब ये PROM शरी हुकूमत के, उनसे गुजारिश है को तशरीफ ले आए, अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुने कौन किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। सुने कौन किस्साए दर्द दिल मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो वफाशार चला गया। वही बज़्म है वही तुम है वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस के बिहान की जो तहे मज़ार चला गया। सदर तकरीब सरदार मोहम्मद सिद्दीक खान साहिब, प्रोग्राम के मेहमानान ख़ुसूसी, इज़्ज़तों के लायक डिप्टी स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार आमिर अल्ताफ़ साहिब, मशीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर ज़िया सरदार एडवोकेट साहिब, मेंबर कश्मीर कौंसल मल्क परवेज़ अख्तर आवान साहिब,
نائب صدر آزاد کشمیر مسلم لیگ نون سردار ارزی صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے ممبران مجلس عاملہ، دیگر زمرائے کرام، یوتھ ونگ کے عہدیداران، پارٹی کے کارکنان اور اہلیان تراڑکھل، میں آپ سب کو اولاً اس پروگرام کا اتنے شاندار انداز میں انعقاد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بات کروں، یہاں یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، پیش رو مقررین میں سے ایک دو مقررین نے کچھ آفیسرز کا شکریہ ادا کیا، کچھ دوسری جماعتوں سے شکوے کیے، لیکن میں یہ بات یہاں پہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ تعمیر و ترقی کا سلسلہ جس کی بنیاد 1970 میں میرے اور آپ کے محبوب قائد، جسے میں اور آپ کے بی خان کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ اس کے بی خان نے بنیاد رکھی تھی۔ وہ کے بی خان جس نے مجھے اور آپ کو یہ حق دیا کہ ہم یہاں آج تراڑکھل ریسٹ ہاؤس میں چنار کے درخت کی چھاؤں میں بڑے والیانہ انداز میں جوش خطابت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہ مصائب اور آلام ہیں، وہ تکلیفیں ہیں جو میرے اور آپ کے محبوب قائد سردار خان بہادر خان نے برداشت کرنے کے بعد، جس میں ڈنڈا بیڑی ہو، ہتھ کڑی ہو، مینو اپنے گھر سے دور رہنا ہو، یہ وہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد میں اور آپ آج اس پرچی کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مرحوم و مغفور سردار خان بہادر خان صاحب کو کہ جنہوں نے اس ٹی ایچ کیو کی تحریک کی، اگر میں غلط نہیں ہوں، اور سردار خان بہادر خان کی اس تحریک کی بدولت وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی خصوصی دلچسپی کے باعث آج جہاں وفاق کی طرف سے اس طرح کی پابندیاں عائد ہیں کہ آپ سکول میں ایک چوکیدار کی پوسٹ کریٹ کروانے سے قاصر ہیں، تو میں جناب والا اس جنب غفیر کی وساطت سے وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا مشکور ہوں، وزیر صحت عامہ ڈاکٹر نجیب نگی صاحب کا مشکور ہوں، اور ممبر اسمبلی L18 پونچھ 2 سردار عامر الطاف صاحب، آپ کی ان کوششوں کو، آپ کی ان کوششوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان پابندیوں کے باوجود آپ نے اتنی محنت کی، اور اس محنت کے نتیجے میں آپ کو یہ ٹی ایچ کیو کی منظوری ہوئی۔ عوام علاقہ تراڑکھل خصوصی طور پر اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تعمیر و ترقی مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے، آپ کو حالہ سے اس پار دیکھیں، جب بھی مسلم لیگ نون کا دور آیا، جب بھی مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی، آپ نے ملک پاکستان میں تعمیر و ترقی ہوتے دیکھی۔ آپ نے ملک پاکستان میں صنعتوں کے پہیے چلتے دیکھے، اور جناب والا اسی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے تو حالانکہ اس بار جب مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی، آپ نے مسلم لیگ نون کے اقتدار میں آنے کے بعد مسئلہ کشمیر گڈ
گورننس اور تعمیر و ترقی، یہ 3 ایجنڈا ایسے تھے جس پر ہماری جماعت نے کام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سرخرو ہیں کہ ہماری گورنمنٹ میں الحمدللہ ایک امیر سے لے کر ایک غریب تک کے بچے کو میرٹ پہ نوکریاں ملی ہیں، اور یہ کارنامہ یقیناً مسلم لیگ نون کے حصے میں آتا ہے۔ وقت کی قلت ہے، میں زیادہ دیر آپ کے اور مہمانوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اسٹیج سیکرٹری میرے دائیں جانب آ کے کھڑے ہو گئے، جو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ سن لیے، آپ کو بس کریں۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے، آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، خان صاحب مرحوم یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہو گئے پیڑ لگانے والے۔ میں اسی بات پہ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یار زندہ صحبت باقی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس عظیم الشان جلسے کے صدارت جناب سردار صدیق صاحب، مہمانان خصوصی جناب ہمارے بھائی ڈپٹی اسپیکر سردار عامر الطاف صاحب، جناب مرکزی نائب صدر مسلم لیگ نون سردار ارزش صاحب، مشیر حکومت، مہمان خصوصی جناب ضیاء سردار ایڈوکیٹ صاحب، ممبر کشمیر کونسل جناب ملک پرویز اختر اوان صاحب، اور پنڈال میں تشریف فرما مسلم لیگ نون کے کارکنان، اور سٹیج پہ تشریف فرما مسلم لیگ نون کے قائدین۔ سب سے پہلے آج تراڑکل کے لوگوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جب ووٹ دیا تو آپ نے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو آپ کی بھرپور طریقے سے جس نے نمائندگی کی۔ آپ کو ووٹ دینے کے اوپر کوئی پچھتاوا نہیں ہوا کہ انہوں نے بھرپور اسمبلی کے اندر جا کر آپ کے حقوق کی جنگ لڑی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو THQ ہسپتال ملا۔ یہ احتجاج کرنا سب کا حق ہے، لیکن احتجاج کی بدولت اگر یہ کام حل ہوتا تو یہ اسمبلیوں میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کے بھائی نے آپ کے اس THQ کے ہسپتال کے لیے جو آپ کا بیرینہ مطالبہ تھا، اس کے لیے پوری جدوجہد کی۔ پورا آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ کہا کہ میں استعفیٰ پیش کر دوں گا کہ اگر تراڑکل کے لوگوں کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہم عامر الطاف صاحب کو اس لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی جنگ لڑی۔ میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ جنگ آپ جاری رکھیں، پورے عوام کا منڈیٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کہیں اپنے قدموں کو ہٹنے نہیں دینا۔ آپ نے اسمبلی کے اندر جس جذبے کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں یہ جاری و ساری رکھنا۔ آپ کے پاس جو فنڈز آئے ان کے لیے میں نہ کہوں تو یہ زیادتی ہوگی۔ آپ نے پوری یونین کونسل پھگواٹی کے اندر بہترین طریقے سے ہر ایک عام اور خاص تک فنڈ بچانے کی کوشش کی، اور میں اس اسٹیج سے یہ نہ کہوں کہ جس آدمی کو آپ نے منتخب کر کے بھیجا وہ آپ کے جو زکوٰۃ کے پیسے ملے وہ بھی غریب تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ پہلی دفعہ 40 سال کے اندر میں نے دیکھا کہ آپ بہترین طریقے سے فنڈز کی ترسیل اور جو آپ کے پاس لوگوں کی امانت آتی ہے اور یہ آپ نے بچائی۔ میں آپ تراڑکل کے لوگوں کو، ہجیرہ کے لوگوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ نے دیانتدار قیادت کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ مظفر آباد کے اندر چلے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیانتداری کے اعتبار سے دوسرا خالد ابراہیم آپ کے پاس آ گیا، اس نے دیانتداری کا عملاً طور پر ثبوت پیش کیا۔ تو اس پر آپ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس تسلسل کو آپ نے، ہم نے مل کر قائم رکھنا ہے تاکہ جو آپ کے منصوبے، جو آپ کے کام کاج پائپ لائن کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے تاکہ حل ہو سکیں۔ اس تسلسل کو، اس جدوجہد کو آپ نے قائم رکھنا ہے، اور یہ تسلسل قائم رہا تو میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں آنے والے 5 سال کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا مجھے کام رہتا ہے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ میں آپ اپنے ساتھ آنے والے یونین کونسل پھگواٹی کے صدر سردار جہانگیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر یونین کونسل وہ ہیں، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، وقت کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دفعہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔
माशाल्लाह जी, बड़े मुख्तसर टाइम में उन्होंने अपने ख्यालात। सूबेदार अशरफ साहब हैं नडवल से, गुजरीन साहब हैं, यूनुस साहब हैं, अब्दुल मजीद साहब हैं, सरदार मोहम्मद आजम खान साहब बैंक मैनेजर हैं, मोहम्मद अलियास साहब हैं कैलोट से, शेख अब्दुल हमीद अब्दुल करीम साहब हैं, रकीब साहब चेयरमैन ज़कात जंडाली से, जुल्फ़कार साहब नडियोला से, मोहम्मद शहीब, ये बहुत सारे लोगों की एक फहरिस्त है जिन्होंने अपना टाइम आमिर साहब आपकी खिदमत में पेश किया। मैं मशकूर हूँ आप सब लोगों का कि आपने इस तरह से इस मामले को चार्ट करके एक अच्छा पैगाम दिया है मेहमानों को। इसके बाद मैं सैयद गियास शाह साहब बुखारी से बात करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्यालात का ज़रा। ये मेरे यूनियन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं सादात तंजीम के, और तंजीम सादात के ये कमांडर है हमारे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। काबिल सद ताज़ीम सदर तकरीब, मेहमानान खसूसी, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक जनाब डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब, जनाब मोहतरम मोहतशम मशीर हुकूमत ज़िया सरदार साहब, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब अरज़श साहब, मालिक परवेज़ अख्तर अवान साहब, मेरे स्टेज पर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला पुंछ सरदार हफीज़ साहब, मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद खान महमूद साहब, एडवोकेट सरदार अनवर साहब, चेयरमैन ज़कात ज़िला पुंछ शकील अवान साहब, नौजवान शोला ब्याह मुकर्रर नईम ज़िया साहब, मेरे दोस्त रहमान काशर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर हजीरा सरदार ज़हीर साहब, इनका काफिला हजीरा से हमारी खुशियों को दुबाला करने के लिए त्राड़खल के अवाम के साथ तशरीफ लाए, एक बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में तशरीफ लाए। मैं इन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम अवाम की तरफ से दूर दराज से जो लोग तशरीफ लाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें THQ देने पर मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी मेहनत कावज से हमें THQ हॉस्पिटल मिला है। जनाब आमिर अल्ताफ़ साहब तमाम तर सादात जो आपके हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब सैयद अब्दुल हमीद शाह साहब की क़यादत में मुतफ़िक़ व मुनज़्ज़म है। लेकिन आपसे गुजारिश की जाती है कि जब कोई सरकारी पोस्टें आती हैं तो हम पर भी नज़र करम किया करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। त्राड़खल अंजुमन ताजरान के सदर सरदार शबीर साहब जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने त्राड़खल के मुतालबात को हल करवाने के लिए अहम रोल अदा किया। शबीर साहब त्राड़खल के मुतालबात में इससे कबल भी लोग सड़कों पर आते रहे, एहतजाजी मुजाहरा करते रहे, लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को जाता है, सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब को जाता है, जो त्राड़खल के मुतालबात हल करने में दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हम सब उनके इंतहाई मशकूर हैं। मैं इसी पर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वाहिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सरदार माजिद साहब हैं रक्कड़ से, और सरदार समीउल्लाह भी रक्कड़ से हैं, फारूक साहब हैं। इन सब ने अपना टाइम आमिर साहब को दिया, मैं बहुत मशकूर हूँ मैं उनका। और फिर मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे फिर कि जो मुकर्रर आ रहे हैं वो टाइम का ख्याल रखें। तो अब ये चौहान साहब आपको बुलाऊँगा मैं, आप थोड़ा ठहर जाएँ, थोड़ा मामले के चल रहे हैं। राजा बनारस से ससारी से, उनसे गुजारिश है कि वहाँ बात करें। राजा बनारस साहब आप तशरीफ लाएँ।
دل پر تکے او اکھیاں تک لیاں او تو ملیا تے ساجن ملیا او ہور امیداں لگ پیاں اے سسی ستی تے یار گواچا او کہیں تو بھی سو نہ جائیں ایک پل دے آرام دی خاطر وہ ساری عمر داروغ نہ لائیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم الامیر المجید رؤوف الرحمن اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام انتہائی قابل عزت انتہائی قابل رشک مہمان خصوصی مہمانوں کے مہمان جناب ڈپٹی اسپیکر سردار عامر الطاف خان صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے شعلہ بیاں مقرر علم کے سمندر مدلل جناب ارزش صاحب سینئر نائب صدر ہیں اور ان کے ساتھ مہمان خصوصی جناب ممبر کشمیر کونسل جناب ملک پرویز اختر عوان صاحب اور جناب مشیر حکومت جناب سردار ضیاء سردار ایڈوکیٹ صاحب ایک طویل فہرست ہے قائدین کی ایک بڑی صف ہے اور جتنے بھی خوبصورت قائدین بیٹھے ہوئے ہیں اتنی ہی خوبصورت مجلس ہے اور اتنا ہی خوبصورت پروگرام کر کے یہ آئے ہیں اس پہ میں اپنی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے آپ کا جناب شکر گزار ہوں کہ بہت بڑا کام کیا آپ نے اور میں اس سٹیج کے اوپر میرے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں قاری محمد حنیف خان صاحب عمر کے اس سٹیج پہ بھی وہ بڑے شعلہ بیان بھی ہیں اور وہ اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے اوپر ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ جناب یہ سردار حفیظ صاحب ایڈمنسٹریٹر جناب ضلع کونسل سب کے نام نہیں لوں گا چونکہ بہت ساری فہرست ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری ڈیمانڈ بھی آئی ہے کہ شاعرانہ انداز میں لیکن چونکہ جب مقررین کو دیکھتا ہوں تو پھر وہ شعر وغیرہ بھول جاتے ہیں لیکن کوشش ہم یہ کریں کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر عامر الطاف صاحب ہیں ان کی صورت میں اگر ہم منظم ہو جائیں متحد ہو جائیں تو پھر خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ صبح کبھی تو آئے گی وہ صبح تمہیں تو لائیں گے وہ صبح کبھی تو آئے گی اس صبح کو تم ہی لاؤ گے اور مانا کہ ابھی تیرے میرے مانا کہ ابھی تیرے میرے ارمانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں مٹی کا بھی ہے کچھ مول مگر انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں وہ صبح تمہیں سے آئے گی اس صبح کو تم ہی لاؤ گے جس کے نزدیک نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی نسل ہے نہ کوئی قبیلہ ہے نہ کوئی پارٹی ہے کسی بھی مقاطع پہ فکر کا آدمی ہے جا کر مظفر آباد کے اندر جا کر دیکھ لو کہ وہ ان سب کے کام ہوں گے دیکھ لو پچھلے دور کے اندر جو ہڈاک لوگ تھے وہ بھی کنفرم ہوئے یہ کس کی بساطت سے ہوا اگر ہوتا ہے کوئی اور تو وہ فارغ ہو جاتے لیکن نہیں انہوں نے وہ وقت پتہ چلے گا اس وقت بہت شکریہ جی جیل جوش میں آگے ہیں کہ اگر یہی پوزیشن رہی عام منظم رہے تو مورا ٹھک ٹھک نشان تے ٹکا مورا ٹھک ٹھک نشان تے ٹکا تے شیر نہ بلامی ووٹرا شیر نہ بلامی ووٹرا بلے والے انو کرے پس پا بلے والے انو کرے پس پا
تے شیر نہ بلامی ووٹرا، او شیر نہ بلامی ووٹرا۔ عزرائیل پہنچ چکے ہیں، میں معذرت سے، چونکہ میں بہت ساری خوبصورت باتیں کرتا، چونکہ جتنا خوبصورت پروگرام ہے، جتنے خوبصورت لوگ ہیں، میں وہ راجہ منظور صاحب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ مظفر آباد کے اندر اتنی بیماری کے بعد بھی بیچارے وہ رات 12 بجے تک لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ماں ہمارے چیئرمین ضلع جناب چیئرمین شکیل صاحب یہاں موجود ہیں اور خان صاحب موجود ہیں یہاں پہ، جناب محترم، یہ بہت سارے لوگ ان کا نام لوں، لیکن کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ کہتے ہیں کہ شعر پڑھو، کتنے شعر پڑھو، مجھے پتا ہے کہ لوگ تقاریروں سے خائف ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ ہے کہ آپ منظم ہو جائیں، آپ متحد ہو جائیں۔ تو شعر تو میں سناؤں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ کپی والیاں نو کرے پس پا، کپی والیاں نو کرے پس پا، تے شیر نہ بلامی ووٹرا، او شیر نہ بلامی ووٹرا۔ کپی والیاں نو او سنی دھرتی نو تو ہی بچا، سنی دھرتی نو تو ہی بچا، تے شیر نہ بلامی ووٹرا، او شیر نہ بلامی ووٹرا۔ آخری ایک گزارش ہے سر، میرے جو وارڈ کے، باقی تو لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ ہماری وارڈ کا صدر ہے، میری وارڈ کا صدر ہی مار گیا بیچارہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا کروٹ اس کو، خان بہادر خان صاحب کو اور سردار علی حسین صاحب کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام تھے۔ لیکن ایک ریکویسٹ ہے سر عامر صاحب کہ میری وہ سڑک جو محترم ممبر کشمیر کونسل پرویز اختر عوام صاحب کے ساتھ جڑتی ہے جا کے، اگر وہ حلقے سے دور نہیں ہے، اگر اس کا رائشی بنتا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر حافظ صاحب بھی ایک دفعہ NGO کے کام کرتے تھے وہاں گئے، تو خدا کی قسم آپ نہ دیں، لیکن اگر وہ حلقے سے دور ہے، اگر وہ اتنی پسماندہ علاقہ ہے، ناخوندہ ہے، درمندگاہ ہے، تو اس کا علاقہ ملک پرویز اختر عوام آپ کریں گے، اور ڈپٹی اسپیکر عامر الطاف آپ کریں گے، اور ضیاء سردار آپ بھی کریں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم، آپ ساری ٹیم جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اگر تصدیق چاہتے ہیں آپ اپنے نمائندے بھیجیں، مناسب نہیں ہے یہ بات ادھر کرنا، آپ کا شکریہ ادا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے اسپتال لیا، لیکن یہ چونکہ ہم وارڈ میں جائیں گے لوگ تو ضرور پوچھیں گے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا، خود ہی جا کر دیکھیں، رائٹ نہیں متان نہ دیں، اگر عزیزہ سے دور نہیں ہے، بھائی سے نہیں جڑتی ہے آپ نہ دیں، اگر جڑتی ہے تو آپ دیں گے، کہہ دیں کچھ مار جاتا نہیں ہے، کہہ دیں خوشی سے کہہ دیں، یہ بڑی بات ہوگی۔ تو میں اس پہ آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت سارا ٹائم میں نے لیا، انشاءاللہ جب یہاں تراڑکھے کے لیے اندر آیا تو شاعرانہ انداز میں یہ ہوگا، میرا حال دیکھ کے گھر کے لوگ نا کو لکھلاؤں دینے، وہ سجنا میں نہیں روندا مینو بیک کے لوگ رون دینے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ ہمراہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے بڑے خوبصورت شعر سنائے اور داد بھی لی اور پیسے بھی لیے، تو سردار خان بہادر خان صاحب کی بیٹی نے بھی ان کے لیے 1000 روپے کا انعام بھیجا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں پھر یہ کچھ ساتھیوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ عامر صاحب کو دیا، یہ نعمان صاحب ہیں میرے نریولے سے، بڑی ایک ٹیم ساری آئی ہوئی ہے، ان کے ساتھ مصطفیٰ صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ٹائم عامر صاحب کو دیا، میں شکر گزار ہوں ان کا کہ جو لوگ ٹائم دیتے ہیں تاکہ اس معاملے کو مختصر کر لیا جائے۔ یہ مختصر ٹائم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عارف شاہین